بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی ہی پیاری اور نہایت اہم یہ معلومات ہے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام ناظرین جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک تمام کو خوش رکھے۔ اور یہ بھی بات بڑی پیاری ہے کہ کوئی بندہ کسی کو دعا دے اور دوسرا آمین کہے، کیونکہ دعا ایک بہترین ایسا عمل ہے جو کہ خود کو بھی فائدہ دیتا ہے اور جس کے حق میں کی جائے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ خود مانگتا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ دوسروں کے لیے وہ دعا کرے، تو فرشتے اس کے حق میں اسی دعا کے لیے آمین کہتے ہیں۔ جس چیز کی بندے کو خود ضرورت ہے وہ دوسروں کے لیے بھی وہی مانگے، عزت مانگے، دولت مانگے، نیک اولاد مانگے، جو بھی بندہ خود چاہتا ہے دوسروں کے لیے دعا کرے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کی آمین اللہ رب العزت ضرور قبول کرتے ہیں اور دعا بھی قبول کرتے ہیں۔ یہ بہترین ایک مومن کے لیے اللہ رب العزت نے انعام رکھا ہے دعا کا، کیونکہ جنگ بدر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور کافی لمبی دعا کی تھی، اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نازل کیا اور ان کی مدد کی۔ اور قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جس کے حق میں آپ دعا کریں گے، دیکھو نا کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی اولاد میں سے بیٹا یا بیٹی یا اس کی بیوہ کہتی ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، کسی کا والد فوت ہو جاتا ہے دعا کریں، کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو مرنے والے کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ تو اس لیے بہترین ایک یہ عمل ہے دعا کا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ میرے تمام ناظرین جو ہیں اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ پاک ان کے لیے برکات جو ہے وہ عطا کرے، اور جو ہمارے بچے ہیں اللہ ان کو نیک بنائے، بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ بہت پیارا یہ ایک عمل ہے، تو اس لیے آمین کہیں، انشاءاللہ الرحمن آمین سے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ تو میں بہت پیاری یہ معلومات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور شاید کہ یہ آپ پہلی بار ہی سنیں، شاید کہ یہ آپ پہلی بار ہی ایسی معلومات جو ہیں وہ سنیں خواب کے حوالے سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا چینل ہے خواب کی تعبیر جو ہے وہ الحمدللہ ہم اس پہ ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے احسن انداز سے، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کی رہنمائی ہو، کوئی پریشان ہے اس معاملے میں اس کی پریشانی دور ہو، کوئی مجبور ہے اگر ہماری وجہ سے ہمارے مسئلے بتائے ہوئے اگر اس کے ذہن میں آ جائیں وہ عمل کرے، ذکر و اذکار پہ، نماز کی پابندی کرے، اور دیگر جو معلومات ہوتی ہیں وہ جو سنتے ہیں کوئی عمل کرے گا تو ہمارے لیے انشاءاللہ الرحمن فائدہ ہوگا اس میں۔ اور ہم تو ہر وقت دعا کرتے ہیں اپنے اساتذہ کے لیے کہ اللہ پاک ان کو خوش رکھے، جنہوں نے ہم پر اتنی محنت کی اور ہم اس قابل ہوئے کہ ہم لوگوں کو سکھائیں۔ تو استاد کا ایک بہت بڑا رتبہ ہے اور مرتبہ ہے، تو اس لیے استاد کا احترام ادب ہم پر لازم ہے، ضرور کرنا چاہیے اگر معاشرے میں عزت پانا چاہتے ہو۔ یہ بڑی ہی پیاری معلومات ہیں، اور کوشش ہم یہ کریں گے کہ اچھے طریقے کے ساتھ آپ کو بتائی جائے تاکہ آپ اس مسئلے میں پریشان نہ ہو، اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ایسی باتیں آپ کو بتائی جائیں جو کہ آپ کو فائدہ بھی دیں اور آپ ان پہ عمل بھی کریں، اور شاید کہ کسی کو آپ بتائیں تو انشاءاللہ الرحمن وہ بھی عمل کرے گا تو ہمیں بھی ثواب پہنچتا جائے گا۔ جو واسطے درمیان میں آتے ہیں نا وہ انشاءاللہ ثواب میں اضافے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک تمام ناظرین کو خوش رکھے، آمین۔ یہ بڑی ہی پیاری معلومات ہیں۔ پہلی بات تو میں نے عرض کرنی ہے کہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ کیسے معلوم کرے۔ ایک بندہ خواب دیکھتا ہے تو وہ تعبیر کیسے معلوم کرے؟ کوئی کتاب سے معلوم کرے یا کسی سے پوچھے، یا کیا اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ خواب اور تعبیر کا آپس میں تعلق ہے۔ اگر خواب دیکھیں گے تعبیر نہیں ہوگی تو خواب بے معنی ہوگا۔ خواب کی تعبیر ضرور ہونی چاہیے، ضرور پوچھنی چاہیے۔ اچھا معلوم کیسے کریں، کس سے پوچھیں؟ یہ بات جو ہے شاید چند ویڈیو کے اندر میں نے اشارتاً کی ہے، لیکن یہاں میں تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ معلوم کیسے کرنی ہے۔ ایک بندہ کوئی خواب دیکھتا ہے، اس کو خواب آیا ہے، وہ خواب دیکھ کر اب بندہ پریشان ہوتا ہے میں کیا کروں۔
بہترین اس کا حل یہ ہے کہ کسی ماہر عالم دین یا تعبیر کی مہارت اور فن رکھنے والے نیک عالم دین کے پاس آپ جائیں اور جا کر اپنی تعبیر کو جو ہے معلوم کریں، اپنا خواب سنائیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ خواب جو ہوتا ہے نا وہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، وہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے۔ جب تک اس خواب یا اس کی تعبیر کو بیان نہ کیا جائے تو خواب دیکھنے والا یا کوئی مومن اس خواب یا اس کی تعبیر کو بیان کر دے تو خواب واقع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ خواب جو ہوتا ہے آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کسی عاقل بندے کے سامنے بیان کیا جائے یا جو آپ سے محبت کرتا ہے اس کے سامنے بیان کیا جائے۔ پتہ یہ کیا چلا اس بات سے کہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ معلوم کرنی ہے، یعنی معلق رہتا ہے خواب، جب تک اس کی تعبیر نہیں ہوگی اس خواب کا آپ پر اثر ہوگا ہی نہیں۔ اگر رہنمائی ہے تو آپ محروم رہیں گے۔ خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے آپ کسی اہل علم کے پاس جائیں گے اور اس سے آپ خواب کی تعبیر جو ہے وہ معلوم کریں گے، کیونکہ اگر کوئی بندہ یہ دیکھے کہ مجھے ڈرونا خواب آیا ہے اور میں پریشان ہو گیا ہوں تو اس کا اثر بندے پر کب تک رہ سکتا ہے، کب وہ ختم ہوگا؟ دیکھو نا، جس طرح پرندے کی میں نے بات کی ہے، اگر پرندہ اڑ گیا تو جب تک نہیں اڑے گا تو وہ اس کا جو ہے وہ بیٹھا رہے گا، جب تک خواب بیان نہیں ہوگا تو اس کی تعبیر کس طرح معلوم ہوگی؟ جب تک اس کی تعبیر معلوم نہیں ہوگی آپ کے پاس رہے گا، آپ پر اثر انداز رہے گا۔ اس لحاظ سے کہ مثال کے طور پر آپ کو ڈرونا خواب آ گیا ہے، اب اس خواب کی وجہ سے آپ خوف زدہ ہیں، پریشان ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر خواب آپ کو آیا ہے اگر اس کو ظاہر نہیں کریں گے تو وہ آپ کے پاس ہی رہے گا۔ مثال کے طور پہ آپ اپنی جیب کے اندر کوئی چیز ڈال لیں، 1000 کا نوٹ ڈال لیں، وہ آپ کی جیب میں ہی رہے گا جب تک آپ نکالیں گے نہیں۔ تو یہ مثال میں نے دی ہے، خواب آپ کے پاس ہی رہے گا، آپ پر ہی رہے گا، آپ کے پاس ہی رہے گا، آپ کے ذہن میں رہے گا جب تک اس کی آپ تعبیر معلوم نہیں کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ڈرونا خواب اگر آپ کو آ گیا تو اس خواب کو آپ زائل کریں۔ زائل کرنے کا طریقہ حدیث میں موجود ہے، اور کوشش یہ کریں کہ اس خواب کی بھی تعبیر پوچھی جائے۔ اور یہ بات بڑی قابل غور ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی تعبیر نہیں پوچھنا چاہتا تو آپ نے اس کو زائل بھی نہیں کیا، تعبیر بھی نہیں پوچھی، تو وہ خواب معلق رہے گا، وہ لٹکا رہے گا، وہ آپ کے پاس ہی رہے گا، آپ کی زندگی پر اثر کرتا رہے گا۔ کب تک کرتا رہے گا؟ جب تک اس کو آپ زائل نہیں کریں گے، اس کی تعبیر نہیں پوچھیں گے۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خواب ہے 40 سال تک، تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے معبرین جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ 40 سال تک آپ کی زندگی پر خواب اثر انداز رہے گا جب تک آپ اس کی تعبیر نہیں پوچھیں گے، اور اگر ڈرونا ہے، خوفناک ہے تو اس کو زائل نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی خطرناک خواب آ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس خواب کی بھی تعبیر آپ پوچھ لیں، اس خواب کی بھی تعبیر پوچھیں۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کو گندگی لگ گئی ہے خواب کے اندر، آپ کا جسم، کپڑے سارے گندگی سے بھر گئے ہیں، تو آپ پریشان ہیں۔ ایک بھائی میرے پاس آیا اور کہتا ہے حافظ صاحب مجھے یہ خواب ہے اور میرا دل خراب ہو رہا ہے اور میں نے خواب ابھی تک بتایا نہیں، تو کیا کروں، میں اس خواب کا کیا کروں؟ تو میں نے کہا یہ خواب اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو دولت عطا فرمائیں گے، دنیا کا مال ملے گا، لیکن اس طرح ہی نفرت کرنی ہے جس طرح گندگی سے نفرت۔ اس میں ایک تنبیہ بھی ہے، یہ نہ ہو کہ مال ملے اور آخرت کو بھول جائیں، دنیا یاد رہے۔ تو اب خواب دیکھیں اور اس کی تعبیر دیکھیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں، میرا یہ کہنا ہے کہ میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ ہر خواب کی تعبیر پوچھی جائے، جس طرح کہ ملکہ زبیدہ کا خواب تھا، آج بھی اس کی نشانیاں موجود ہیں نہر کی صورت میں۔ تو بات یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ خواب کی تعبیر پوچھیں اور اس خواب کو جو ہے فارغ کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے تعبیر نہیں پوچھنی
تو اب مجھے یہ خواب بھی ڈرونا ہے، تو اس طرح کریں آپ کہ اس خواب کو زائل کر دیں۔ زائل کرنے کا بھی طریقہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسان سا طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ ویسے تو میری ویڈیو جو ہیں چینل پر پڑی ہیں خاص اس موضوع پر کہ کس طرح خواب کو زائل کرتے ہیں اور کیا کیا پڑھنا چاہیے۔ میں آپ کو آسان طریقہ بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر چاہتے ہیں میں یہ خواب بیان ہی نہیں کرنا چاہتا، میرا تو یہ موقف ہے کہ بیان کریں، شاید اس کی تعبیر اچھی ہو۔ اگر نہیں کرنا چاہتے، اس کو فارغ کرنا چاہتے ہیں، اس کا اثر ختم کرنا چاہتے ہیں، تو خواب کو ذہن میں لا کر بائیں سائڈ پہ جو ہے نا پہلے دھتکاریں 3 دفعہ، اعوذ باللہ، یہ دعا پڑھ لیں، اعوذ باللہ من شر ھذہ الرؤیا، یا یہ دعا پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا یہ دعا پڑھ لیں اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرھا۔ یہ دعائیں ہیں، یہ دعا پڑھ لیں، پھر بھی خواب کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے اہل علم کے پاس جائیں، اپنے پاس سے نہیں کرنی، کسی کتاب سے پڑھ کے آپ نے تعبیر نہیں کرنی، کیونکہ سارے حالات جو ہے معبر سن کے پھر تعبیر کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ چاہے کہ میرے پاس کتاب موجود ہے میں اس سے تعبیر معلوم کر لوں، تو یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کوئی بندہ یہ کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور میرے پاس کتاب پڑھی ہے، مجھے بخار ہے، میں بخار کی دوائی خود جو ہے نا کتاب سے پڑھ کے لے آتا ہوں۔ نہیں، اگر اس معاملے میں آپ جو ہے متحرک ہیں تو دین کے معاملے میں آپ متحرک ہوں، اہل علم سے رابطہ کریں، خود خواب کی تعبیر نہیں کریں۔ اگر آپ جانتے ہیں، اگر آپ اہل علم ہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی ہی پیاری بات ہے جی، خواب کی تعبیر کیسے معلوم کرنی ہے، اہل علم کے پاس جا کر۔ اور دوسری ہے خواب کب تک بندے پر اثر انداز رہتا ہے، جب تک اس کی تعبیر جو ہے پوچھی نہ جائے، خواب بیان کیا نہ جائے، یا خواب کو زائل نہ کیا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔